چہرے پہ کبھی یقین نہ کرنا، کیونکہ چہرے سے بڑا کوئی نقاب نہیں ہوتا۔ طوفان آنا بھی ضروری ہے زندگی میں، تاکہ پتہ چلے کون ہاتھ پکڑ کر بھاگ رہا ہے اور کون ہاتھ چھوڑ کر۔ انسان پتھر دل تب بنتا ہے جب اس کے احسانات اور محبت کو بار بار نیچا دکھا کر ٹھکرایا جاتا ہے۔ انسان کی پہچان اچھا لباس نہیں بلکہ اچھا اخلاق اور اس کا ایمان ہے۔ مرنے کے بعد رشتہ دار بحث کرتے ہیں کہ روٹی ہماری طرف سے ہوگی، لیکن جب وہی بندہ بیمار ہو تو تب کوئی نہیں کہتا دوائی ہماری طرف سے۔ عورتیں صرف پیسہ ہی چاہتی ہیں، یہ افسانہ ان مردوں سے ایجاد کیا ہے جن کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ انسان خود عظیم نہیں ہوتا، اس کا کردار اسے عظیم بناتا ہے۔ جن کو علم ہو جائے کہ اللہ بڑے غور سے سنتا ہے تو پھر وہ اپنی کہانی کسی اور کو نہیں سناتے۔ الفاظ کی چوٹ جسم کی چوٹ سے زیادہ گہری ہوتی ہے۔ کبھی کبھی تکلیف اتنی ہوتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے بات کرنے کا دل نہیں کرتا۔ خوش قسمت ہے وہ انسان جس کے لیے کوئی روئے، مگر یہ بدقسمت ہے وہ انسان جس کی وجہ سے کوئی روئے۔ قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ چھوٹے لوگوں کی عزت ہوگی اور سچے لوگ ذلیل ہو رہے ہوں گے۔ ہر عمل سوچ سمجھ کر کرو، کیونکہ ہر عمل کے اندر اس کا انجام یوں چھپا ہوتا ہے جیسے بیج کے اندر درخت۔ کسی نے پوچھا غرور کیا ہے؟ جواب ملا خاک سے بنا انسان کی اپنی اوقات بھول جانا۔ خوف خدا ایک ایسا چراغ ہے جس میں نیکی اور بدی صاف نظر آتی ہے۔ کچھ لوگ آپ کو تسلی دیتے ہیں، آپ کے پاس نہیں آتے بلکہ تسلی کرنے آتے ہیں کہ آپ واقعی تکلیف میں ہو۔ 3 کام کسی کے دل میں آپ کی عزت بڑھاتے ہیں: سلام کرنا، کسی کو جگہ دینا، اچھے نام سے پکارنا۔ زندگی ایک انجان کتاب جیسی ہے، اگلے صفحے پر کیا لکھا ہے کسی کو نہیں پتہ۔ صبر میں ڈھیلی خاموشی میں بڑی بیکار ہوتی ہے، اس کا جواب رب دیتا ہے مگر اپنے وقت پر۔ قسمت کا لکھا ہی اگر آپ سب کچھ ہوتا تو اللہ کبھی اپنی دعا کی توفیق نہیں دیتا۔ ہم انسان بھی ہیں، نہ لمحوں میں رشتے نبھا لیتے ہیں، لمحوں میں توڑ دیتے ہیں۔ دن کی روشنی میں رزق تلاش کرو اور رات کو رزق دینے والے کی تلاش کرو۔ کوئی جب چھپ رہا ہو تو اسے سننے کی کوشش نہ کرنا۔ دل کے رشتے قسمت سے ملتے ہیں، ورنہ ملاقات تو ہزاروں سے ہوتی ہے۔ عمل سے بچنا چاہتے ہو تو ورنہ اچھی باتیں دیواروں کو بھی لکھی ہوتی ہیں۔ امیدیں زندگی ہیں اور مایوسی آدھی موت۔ وقت کا خاص ہونا ضروری نہیں ہوتا، خاص کے لیے وقت ہونا ضروری ہوتا ہے۔ دولت کے بازار میں رشتوں کی کمی نہیں، پیسے جس پہ لگا دیے وہ لوگ اپنے بن جاتے ہیں۔ لوگ اپنے رویے پر غور نہیں کرتے، خاموش رہنے کی وجہ پوچھتے ہیں۔ آپ نے تو سب کے ہوتے ہیں، لیکن وقت بتاتا ہے کون کس کا اپنا ہے۔ حسرت ہی رہی تو پھر بہتر ہے، چاند حاصل ہو جائے تو کہاں چاند لگتا ہے۔ ہمارے زمانے کے لوگ کی ایک ہی روایت ہے: بنا مطلب کسی سے ملنا وقت کی بربادی ہے۔ نبھانے کی چاہت اگر دونوں طرف سے ہو تو کوئی بھی رشتہ ناکام نہیں ہوتا۔ خاموش چہروں پہ ہزاروں پہرے ہوتے ہیں، ہنستی آنکھوں میں بھی زخم گہرے ہوتے ہیں۔ اگر ہم ہر دل پر پتھر نہ رکھیں تو لوگ پاؤں رکھ جاتے ہیں، پر اپنی بردرد سے انہیں خدا یاد رہتا ہے، اور نہ ہی آپ انسان ہونا۔ انسان غصے میں فالتو بات نہیں، دل کی کیفیت بیان کرتا ہے۔ منافق کی بستی میں اپنے ڈیرے ہیں، میرے منہ پہ میرے، تیرے منہ پہ تیرے۔ کچھ باتیں سن کر لگتا ہے ہر بات کو سننا ضروری نہیں، کچھ باتیں کہہ سکتا ہے چپ رہنا تو اچھا تھا، کچھ باتیں سہ کر لگتا ہے کہہ دینا تو اچھا تھا۔
اگر کوئی بلا وجہ آپ کا دشمن بن جائے تو مان لیجیے آپ میں کچھ خاص ہے، سامنے والا حسد کا شکار ہے۔ عورت شوہر پا جائے تو فرعون کے گھر موسیٰ پال لیتی ہے۔ طویل ہے مسافت مگر منزل کا یقین ہے، آزمائش سخت ہے مگر تو بھی تو رحیم ہے۔ پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کا مستقبل آپ کی سوچ سے زیادہ بہتر لکھا ہے۔ ہم سب انا کی وجہ سے روٹھے رہتے ہیں، ورنہ ہمارے اندر کا اصلی انسان چاہتا ہے انسان سا کسی کے لیے ہر وقت حاضر رہو گے تو دل اچھا نہیں فالتو سمجھ لیتے ہیں۔ حکیم لقمان سے کسی نے پوچھا، کیا زندگی موت سے زیادہ تلخ بھی ہو سکتی ہے؟ فرمایا، جب کوئی صاحب ظرف کم ظرف کا محتاج ہو جائے۔ برا وقت گھوڑے پر بیٹھ کر آتا ہے لیکن جاتا چوٹی پر ہے، مگر جاتے جاتے بہت سے فضول اور مطلب پرست لوگوں کو بٹھا کر لے جاتا ہے۔ محبت صرف والدین سے کرے، کیونکہ اصل محبت صرف والدین ہی کرتے ہیں۔ مرد کی تربیت کا تب پتہ چلتا ہے جب وہ اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کو خوش رکھے، جبکہ مرد کی تربیت کا تب پتہ چلتا ہے جب کسی کی لائی ہوئی بیٹی اسے خوش اور پرسکون ہو۔ جب تمہاری ماں کے ہونٹ تمہارے لیے دعا کے واسطے ہل رہے ہیں تو تم دنیا کے امیر ترین انسان ہو۔ بہترین زندگی گزارنے کے لیے آپ کے ساتھ کا تعلیم یافتہ ہونے سے زیادہ تربیت یافتہ ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلا انسان خوش رکھو جس کو روز شیشے میں دیکھتے ہو، کیونکہ زندگی میں آپ کا خیال آپ سے بہتر کوئی نہیں کرتا۔ کسی کی بیٹی کو جب اپنے گھر لے آئیں تو یاد رکھیں کہ شادی کر کے ہی لائیں، خرید کو نہیں۔ جیسے مرضی سلوک کیا جائے وہ آپ کے اچھے سلوک اور عزت کی حقدار ہوتی ہے۔ جس گھر میں ماں باپ موجود ہوں، گھر 40 تالوں سے بند دروازے سے محفوظ ہے۔ جس انسان کا پیار کبھی نہیں بولتا اسے ماں کہتے ہیں۔ عورت کی توہین یہی کافی ہے کہ اس کی موجودگی میں جو کا ذکر خواہش کی جائے۔ بہادر مرد کی اصلی پہچان یہ ہے کہ کبھی کسی عورت کو گالی نہیں دیتا۔ اگر آپ ڈرائیور کو جانے بغیر ایک ٹرین میں پرسکون ہو کر بیٹھ سکتے ہیں تو پھر زندگی میں کیوں پریشان ہوتے ہیں جس کو اللہ چلا رہا ہے۔ سانپ کا ڈسا ہوا انسان تڑپ تڑپ کر مرتا ہے، مگر انسان کا ڈسا ہوا انسان مرتے دم تک تڑپتا ہے۔ بہت سی شادی شدہ عورتیں اپنے شوہر کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے بچوں کے باپ کے ساتھ رہ رہی ہوتی ہیں۔ میرے نزدیک دنیا میں آج تک سب سے زیادہ تلخ ترین چیز وہ ہے ایک دل برداشت لہجہ۔ بعض دفعہ اچھے طریقے سے الگ ہو جانا تکلیف دہ تعلق برقرار رکھنے سے بہتر ہے۔ وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا، ہر چیز اپنے رونائی کھو ہی دیتی ہے۔ اپنے وقار کو محفوظ رکھیں، چاہے آپ کو اپنے کمر کے دیواروں سے دوستی کرنی پڑے۔ جب زندگی قابل بھروسہ نہیں تو زندگی میں آنے والے لوگ کیسے بھروسہ کے قابل ہو سکتے ہیں؟ حیثیت کا کبھی بھی غرور مت کیجیے، کیونکہ اڑان زمین سے شروع ہو کر زمین پر ہی ختم ہوتی ہے۔ عجیب ہے تیری دنیا کے لوگ یارب، جتنی محبت دو اتنا ہی گہرا ہوا سمجھتے ہیں۔ جو مل جاتا ہے وہ عام ہو جاتا ہے، خاص وہی ہے جو کاش ہے۔ خود سے کمزور کے ساتھ کیا جانے والا سلوک انسان کا اصلی اخلاق ہوتا ہے۔ انسان دو وجہ سے بدل جاتا ہے، کوئی بہت خاص کی زندگی میں آ جائے یا کوئی خاص اس کی زندگی سے چلا جائے۔ ہم نہ سمجھتے تھے بات اتنی سی، خواب شیشے کے دنیا پتھر کی۔ ان کے کردار کے مطابق نہیں بلکہ اپنی تربیت کے مطابق رویہ اختیار کیجیے۔ دنیا کا خوبصورت ترین شخص وہ ہے جسے مشکل میں آواز دینا آسان ہو۔ عجیب ہے محبت کی دنیا، جو دل میں رہتے ہیں وہی درد دیتے ہیں۔ دولت وراثت میں مل سکتی ہے مگر پہچان اپنے دم پر بنتی ہے۔ رشتے احسانات سے بنتے ہیں، احسان سے نہیں، اس لیے جس سے جب رشتے رکھیں احساس کا رکھیں، احسان کا نات کا نہیں۔
ماں کی دعاؤں نے ہمیں ایسی چیزوں سے بچا ہوا ہے جس کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں۔ جن کی یادوں سے دل دھڑک کہتے ہیں وہ دوست کبھی بھی بلائے نہیں جاتے۔ ہر باغ میں لکھا جاتا ہے پھول توڑ منع ہے، ایک کاش کے لوگ پر لکھا ہوتا دل توڑنا منع ہے۔ جو تمہیں نہیں سمجھتا اسے سمجھنا چھوڑ دو۔ عربی کی ایک خوبصورت کہاوت ہے کہ آپ جب چاہے دور جا سکتے ہو لیکن آپ جب چاہو قریب نہیں آ سکتے۔ موسم تو لمحے میں بدل جاتے ہیں، چاہے وہ انسان کے اندر کے ہوں یا باہر کے۔ اچھائی کی خوبصورتی ہمیشہ برقرار رہتی ہے۔ کسی کے اچھے اخلاق کو اس کی کمزوری مت سمجھو۔ لہجوں کا اثر سینے میں دھڑکتے ہوئے دل کو کبھی ساکن کر دیتا ہے۔ ہر کسی کے لیے خود کو اچھا ثابت نہ کریں، آپ صرف ان کے لیے انمول ہیں جو آپ کو سمجھتے ہیں۔ آپ مکھی کو قائل نہیں کر سکتے کہ پھول کچرے سے زیادہ خوبصورت ہے، بس یہی حساب کچھ لوگوں کا ہوتا ہے۔ اختلاف میں اتنی گنجائش ضروری رکھیں کہ کہیں اچانک ملاقات کے وقت آنکھیں ملانے شرمندگی محسوس نہ ہو۔ اگرچہ مختصر رہیں لیکن مخلص رہیں، کئی بناوٹیں چاہنے والوں سے ایک مخلص چاہنے والا بہت بہتر ہے۔ یہ جو دلوں کے رشتے ہوتے ہیں نہ یہ جتنے مضبوط ہوتے ہیں اتنے ہی نازک بھی ہوتے ہیں۔ انہیں کبھی بڑے سے بڑی بات ملے ہی نہیں سکتے ہیں اور کبھی ایک چھوٹی سی بات توڑ دیتے ہیں۔ لوگ حسد آپ سے نہیں بلکہ آپ کے سکون، خوشی، کامیابی اور آپ کے میسر نعمتوں سے کرتے ہیں۔ جب کبھی بھی ضرورت پڑی تھی مجھے، اتفاق سے سارے اپنے مصروف تھے۔ رشتے توڑنا بہت آسان ہوتا ہے، اصل سمجھدار یہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے درگزر کر کے محبت کو ہمیشہ قائم رکھا جائے۔ جن کے من کے آئینے الجھے ہوں ان کے مقدر کبھی دھندلے نہیں ہوتے۔ محبت خوبصورت انسان سے نہیں ہوتی، محبت جس سے ہوتی ہے خوبصورت لگنے لگتا ہے۔ وعدہ، یقین، مان، دل اور دوستی کبھی نہ توڑیں۔ ان کے ٹوٹنے سے آوازیں تو نہیں آتی مگر تکلیف بہت محسوس ہوتی ہے۔ اللہ کی راہ بظاہر کانٹوں سے بھری مگر در حقیقت اطمینان سکون کی دولت سے بھری پڑی ہے۔ زندگی آپ کو اندر سے کیسی بدل دیتی ہے اس کا اندازہ آپ کو اچانک تب ہوتا ہے جب کبھی دل کے بہت قریب کی چیزیں بھی اہمیت کھو دیتی ہیں۔ یہ وہ زمانہ ہے جس کی جتنی پرواہ کرو گے اتنا ہی بے پرواہ ہو گے ملے گا۔ خدارا ہر ماں باپ کو اتنی عمر دے کہ ساری خوشیاں دیکھ کر سکیں جو انہیں اپنی اولاد کے لیے مانگی ہوئی ہیں۔ پیسے اور وقت کے درمیان سب سے بڑا فرق، آپ ہمیشہ جانتے ہیں کہ آپ کے پاس کتنا پیسہ ہے لیکن آپ کو کبھی نہیں جانتے کہ آپ کے پاس کتنا وقت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے کرم کرتا ہے تو پتہ بھی نہیں چلتا اور انسان کی ہر پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ حد میں رہنا اور حد میں رکھنا زندگی کا بہترین اصول ہے۔ تلخ تجربات سے گزر کر اور کئی مان ٹوٹنے کے بعد پیدا ہونے والی خود اعتماد ایک مشکل راہ کی صورت میں ہمیں اس مقام تک لے جاتی ہے جہاں ہمیں کسی انسان کے آسرے کی ضرورت نہیں رہتی۔ دنیا میں سب سے زیادہ لکھی جانے والی کتاب ہمارا نامہ اعمال ہے اور روز قیامت سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب بھی ہمارا نامہ اعمال ہوگا۔ اپنی اس کتاب کی مصنف آپ خود ہیں، لہٰذا اس پر محنت کیجیے اور اس کو سنوار دیجیے۔ زندگی میں سب سے مشکل کام ماضی کے اندھیرے قبر سے نکل کے زندگی کی طرف آنا، جس میں اکثر ہی لوگ ناکام ہوتے ہیں۔ اس دنیا کے اندر میں ایک ایسا اجنبی رہ رہا ہے، اس کی زبان نہ سمجھ سکا اور یہ میری خاموشی نہ سمجھ سکے۔ زندگی گزر گئی سب کو خوش کرنے میں، جو خوش ہوئے وہ اپنے نہ تھے، جو اپنے تھے وہ کبھی خوش نہ ہوئے۔ ہر کسی کو تکلیف دیکھ کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا تم اللہ کے بنائے ہوئے بہترین انسان ہو۔ سانس لینے سے سانس ٹوٹنے تک کے سفر میں یقین کریں
اگر کسی کا نقصان ہوتا ہے تو آپ کی اپنی اوقات سے زیادہ لوگوں کی باتیں، وعدے، قسمیں، دعائیں، جذبات فقط ہی دلا دے ہوتی ہیں۔ جہاں چھوٹوں کی زبانیں بڑی ہو جائیں وہاں بڑوں کے نقطے ختم ہو جاتے ہیں۔ کسی کی لاکھ باتیں یاد نہیں رہتی اور کسی کا ایک جملہ نہیں بھولتا۔ بزرگ کہتے ہیں فضل رنگ بدلے تو کاٹ لو، لوگ رنگ بدلے تو چھوڑ دو۔ خوش رہا کرو کیونکہ پریشان ہونے سے کل کی مشکل دور نہیں ہوتی بلکہ آج کا سکون بھی چلا جاتا ہے، اور یہ زندگی بہت مختصر ہے۔ دعائیں مانگتے اور دیتے رہا کرو کیونکہ جن چیزوں پر ہمارا اختیار نہیں وہ ہماری دعاؤں میں تو شامل ہو سکتی ہیں۔ جس انسان کو غصہ زیادہ آتا ہے وہ انسان پیار بھی اتنا ہی زیادہ کرتا ہے اور اتنا ہی صاف دل رکھتا ہے۔ عورت اور مرد کی سوچ میں یہ فرق ہے کہ مرد آنے والے کل کا بھی نہیں سوچتا اور عورت اس کے ساتھ جنت میں جانے تک کا سوچ لیتی ہے۔ فضول گفتگو سے دو قسم کے لوگ ہی بچ سکتے ہیں، ایک جس میں علم کی کثرت ہو اور دوسرا جس میں ذکر کی کثرت ہو۔ لوگوں کو اس بات سے غرض نہیں کہ آپ خوش ہیں یا نہیں، انہیں فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ آپ انہیں خوش رکھتے ہیں یا نہیں۔ خالق سے اچھا تعلق اور مخلوق سے اچھا برتاؤ مومن کی نشانی ہے۔ کھانا پینا سونا سانس لینا ہی زندگی نہیں، دوسروں کے دلوں میں زندہ رہنا، ان کی دعاؤں میں زندہ رہنا اصل زندگی ہے۔ اللہ اکبر۔ بے شک عقل مند اور احسان لوگ ہمیشہ غم فکر میں ہی مبتلا رہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دعاؤں کی تلاش میں رہا دعا کو چھوڑ کر، میں چل نہ سکا دنیا میں خطاؤں کو چھوڑ کر، حیران ہوں میں اپنی حسرتوں پہ اقبال، ہر چیز خدا سے مانگ لی مگر خدا کو چھوڑ کر۔ سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے، خالی سجدوں میں تو دنیا ہی بسا کرتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں بس فرض ادا کرنا ہے، ایسا لگتا ہے کوئی قرض لیا ہو رب سے، تیرے سجدے کہیں تجھے کافر نہ کر دیں اے اقبال، تو جھکتا کہیں ہے اور سوچتا کہیں ہے اور ہے۔ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال۔ ایک سوچنے والی زندہ انسان کے خیالات میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے، نہیں بدلتا تو پھر پتھر نہیں بدلتا۔ ڈھونڈتا پھرتا ہوں میں اقبال اپنے آپ کو، آپ ہی کو گویا مسافر آپ ہی منزل میں ہو۔ صبر زندگی کے مقصد کے دروازے کھولتا ہے کیونکہ سوائے صبر کے اس دروازے کی کوئی چابی نہیں ہے۔ شیخ سعدی۔ میں آج تک اپنی خاموشی پر نہیں پچھتایا، جب بھی پچھتایا اپنے بول پر پچھتایا۔ جتنے سجدے جوانی میں کر سکتے ہو کرو، لیکن میں نے بڑھاپے میں لوگوں کو اکثر سجدے کے بغیر نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ یہ بات معنی نہیں رکھتی کہ آپ کتنے زبانیں سمجھ سکتے ہیں، صرف دلوں کو سمجھنا ہی آپ کو اہم بناتا ہے۔ جو خدا کا ہو جاتا ہے خدا اس کا ہو جاتا ہے۔ جان لو پہچان لینا، ہر روپ میں اس کو مان لینا، پھر بھی چھپتا رہتا ہے یہ ستم گوارا کیوں کرے۔ دولت دنیا کی ہو یا ایمان کی، جتنی بڑی ہو جائے اتنی نیند کم ہو جائے گی۔ اگر آپ کسی کی مدد اس نیت سے کر رہے ہیں کہ وہ بدلے میں آپ کو کچھ تو دے گا تو اس کا مطلب ہے آپ کی نیکی نہیں بلکہ تجارت کر رہے ہیں۔ اپنے دشمن کو ہمیشہ معاف کر دو، اس کو سب سے زیادہ اذیت دی جائے گی۔ علم کہتا ہے کتابوں کا سمندر ہو جا، عقل نادان کا اشارہ ہے سمندر ہو جا، علم عقل کے متے ہوئے دھارے پر ہے، عشق نے دی صدا مست قلندر ہو جا۔ میں نے مہنگے لباس میں گھٹیا لوگ اور سستے لباس میں مہنگے لوگ دیکھے ہیں۔ سنا تھا فرشتے جان لیتے ہیں، خیر چھوڑ اب انسان لیتے ہیں، غربت سے رخصا ہماری بستی
پیچ کر جسم لوگ سامان لیتے ہیں۔ اس شہر منافق سے تنگ آ گیا ہوں میں، اور کسی گاؤں میں کچا مکان لیتے ہیں۔ یہ بخش جب تیرے اختیار میں ہے مولا، تو پھر کیوں لوگ امتحان لیتے ہیں؟ کچھ لوگ بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں، ان کو جتنا بھی اپنا سمجھو لیکن وہ ہمیشہ لوگ ہی رہتے ہیں۔ ان لوگوں کو کھونے سے ڈرو جن کے نزدیک دوستی کے رشتے خون کے رشتوں سے زیادہ عزیز ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قبولیت کی دلیل دوران دعا آنکھوں کا بھر آنا قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ 3 لوگ جب آپ کے سامنے بات کر رہے ہوں تو انہیں مت روکیں، والدین، بچہ اور غم زدہ انسان، کیونکہ ان کا دل بول رہا ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہو سکتا ہے یہی قبولیت کی گھڑی ہو اور تمہیں وہ سب مل جائے جس پر تم خوش ہو جاؤ۔ ایک پھر ہمت کر کے اس سے مانگ لو تو دینے پر قادر ہے، وہ تمہیں ضرور عطا کرے گا۔ قبولیت کی گھڑی۔ جن دعاؤں کی سفارش تم آنکھیں کریں، اللہ ان پر قبولیت کی مہر لگا دیتا ہے۔ انسان کی اتنی اوقات نہیں کہ وہ اللہ کا قرب حاصل کرے۔ اللہ جسے پسند کر لیتا ہے، اس کی عیبوں اور ناپاکیوں سمیت زبردستی اپنی جان کھینچ لیتا ہے۔ بے شک وہ غفور الرحیم ہے۔ رشتوں کو وعدوں اور قسموں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ چھوڑنے والے قسمیں کھا کر چھوڑ دیتے ہیں اور نبھانے والے بغیر وعدوں کے رشتے نبھا دیتے ہیں۔ نزدیک سے آنے والی آوازوں میں سے قریب ترین آواز ضمیر کی ہوتی ہے، جو کہ ہم بہت کم لوگوں کو سنائی دیتی ہے۔ جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو اسے خوب آزماتا ہے، بس تم صبر کرنا، کیونکہ صبر کرنے والوں کی منزلیں جنت ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر کوئی تم کو صرف اپنی ضرورت کے وقت یاد کرتا ہے تو پریشان مت ہونا، بلکہ فخر کرنا کہ اس کو اندھیروں میں روشنی کی ضرورت ہے اور وہ تم ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیفیت کبھی ایک جیسی نہیں رہتی۔ بڑے انسان بھی کبھی اپنے آپ کو رب کائنات کے سامنے رکھ کر آنسوؤں کی جھڑی لگا دیتا ہے، اور کبھی کبھی پرہیزگار اپنی متقی لوگوں کو بھی غافل ہو جاتے ہیں۔ بھیڑیا ہمیشہ اس راستے پر چلتے ہیں جو آسان ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھیڑیا ہمیشہ صحیح راستے پر چلتے ہیں اور اپنے راستے خود چیکھے، کیونکہ آپ کو آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ اگر خریدنا چاہتے ہو تو آخرت کا سودا خریدو، اگر مٹانا چاہتے ہو تو تکبر کو مٹاؤ، اگر پڑھنا چاہتے ہو تو قرآن مجید پڑھو، اگر لینا چاہتے ہو تو بزرگوں کی دعائیں لو، اگر مانگنا چاہتے ہو تو خدا سے مانگو۔ کون کہتا ہے دنیا پیار سے چلتی ہے، کون کہتا ہے دنیا دوستی سے چلتی ہے۔ جب زمانہ آیا تو پتہ چلا دنیا صرف مطلب سے ہی چلتی ہے۔ کبھی کسی کے سامنے اپنی صفائی پیش نہ کرو، کیونکہ جسے تم پر یقین ہے اسے ضرورت نہیں، اور جسے تم پر یقین ہے اسے ماننا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رزق کا وعدہ سب سے کیا ہوا ہے، لیکن بخشش کا وعدہ سب سے نہیں کیا۔ پھر کیوں لوگ رزق کے لیے پریشان ہیں اور مغفرت کے لیے بے فکر ہیں؟ اس بات پر سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آنسوؤں کا جاری نہ ہونا دل کی سختی کی وجہ سے ہے، دل کی سختی گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ہے، گناہوں کی کثرت موت کو بھولنے کی وجہ سے ہے، موت سے غفلت لمبی امیدوں کی وجہ سے ہے، لمبی امیدیں دنیا سے محبت کی وجہ سے ہے، دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔ عقل کو خواہش پر فضیلت حاصل ہے، کیونکہ عقل زمانے کو تمہارے ہاتھوں میں دے دیتی ہے، جبکہ خواہش تمہیں زمانے کا غلام بنا دیتی ہے۔ بس اوقات آپ سو رہے ہوتے ہیں اور آپ کے لیے دوسرے لوگوں کی دعائیں آسمان کے دروازے کھٹکھٹاتی ہیں، یہ کسی فقیر کی جس کی آپ نے مدد کی تھی، یا کسی بھوکے پیاسے سے کی جس نے آپ کی کھانا کھایا تھا، یا کسی غمزدہ کی جس نے آپ نے خوشی دی تھی، یا کسی اجنبی کی جس نے آپ کو مسکرا کر پیش آئے تھے، یا کسی مصیبت زد کی جس نے مصیبت میں آپ کا کام آئے تھے۔ کسی بھی فکر نیکی کو معلوم نہ سمجھو۔
اس کا صلہ ضرور آپ کو ملتا ہے۔ بے شک ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ لوگ اپنے رب کو بھول جائیں گے، لباس بہت قیمتی پہن کر بازار میں اکڑ اکڑ کر چلیں گے اور اس بات سے بے خبر ہوں گے اس بازار میں ان کی کفن بھی موجود ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنے آنسوؤں کو اتنا مہنگا کر دو کہ کوئی انہیں خریدنے کی کوشش نہ کرے، اور اپنی مسکراہٹ کو اتنا معمول کر دو کہ ہر کوئی اس کو پانے کی چاہت کرے۔ محبت اللہ سے ہو جائے تو ملاقات تڑپ فجر سے شروع ہوتی ہے اور تہجد پر ختم ہوتی ہے۔ مطلب کہ کشتی پر سوار لوگ بہت مخلص لوگوں سے بچھڑ جاتے ہیں۔ گناہوں کی وادی میں اتنا آگے مت نکلنے جاؤ کہ توبہ کی امیدیں تمہاری تلاش چھوڑ دیں۔ جب بھی فارغ وقت ملے تو اپنی ماں کے پاس جا کر بیٹھ جایا کرو، کیونکہ ماں کے ساتھ گزرا ہوا وقت قیامت کے دن نجات کا باعث بنے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کبھی بھی اچھے لوگوں سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ وہ برے لوگ ہیں، بلکہ یہ مطلب ہے کہ آپ بھی انسان ہیں۔ مجھے سانپوں سے ڈر نہیں لگتا، لیکن انسانوں سے ڈرتا ہوں، کیونکہ سانپ اپنے دفاع کے لیے ڈستا ہے اور انسان اپنے مفاد کے لیے۔ صبر کی دو صورتیں ہیں، جو ناپسند ہو اسے برداشت کرنا اور جو پسند ہو اس کا انتظار کرنا۔ جس شخص پر تندرستی آ جائے وہ لوگوں سے امیدیں لگائے تو اللہ اس کا فاقہ دور نہیں کرتا، اور جو اللہ سے رجوع کرے اللہ جلدی سے غنی کر دے گا۔ چار الفاظ بندے کو ہلاکت میں ڈال دیتے ہیں، میں ہوں، میرا اور میرے پاس۔ صبح کا آغاز صدقے سے کیا کرو، کیونکہ مصیبت صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی۔ اللہ تعالیٰ صدقے کی وجہ سے 70 بیماریوں کو دور فرماتا ہے۔ بے شک اگر میری زندگی میں دکھ نہ ہوتے تو میں اپنے رب کے ساتھ دعا کا رشتہ کیسے نبھاتا۔ سردی کا وضو، گرمی کے روزے، جوانی کی توبہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ جس نے نبھاتا ہوا ہے اور ہزاروں غلطیوں پہ بھی معاف کر دیتا ہے، جس نے انہیں نبھاتے ہیں وہ غلطی کو بھی بنا کر اپنے آپ کو چھوڑ دیتا ہے۔ جب تم پر کوئی مشکل آ جائے تو کسی کا احسان نہ لو، کیونکہ مصیبت 4 دن کی ہوتی ہے، انسان زندگی بھر کا ہوتا ہے۔ اور مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور یہ دنیا کے سہارے۔ بس تم ہمت نہ ہارنا، خود کو اکیلا نہ سمجھنا، اللہ تمہارے ساتھ ہے، تمہاری زندگی سے سارے غم، مشکلیں، تکلیفیں ایسے نکال دے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ مرد کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے نفس کو حقیر تصور کرے۔ زندگی میں 2 لوگوں سے ہمیشہ دور رہنا، پہلے مسرور، دوسرا مغرور۔ مسرور اپنی مرضی سے بات کرتے ہیں، مغرور مطلب کے لیے یاد کرتے ہیں۔ تکبر چاہے دولت کا ہو یا طاقت کا، رتبے کا ہو یا حیثیت کا، حسن کا ہو یا علم کا، حساب نسب کا ہو، حتیٰ کہ تقوی کا ہی کیوں نہ ہو، انسان کو رسوا کر کے ہی چھوڑتا ہے۔ اگر تمہارے رزق میں سے دوسروں کی ضرورت پوری ہو رہی ہو تو تم خوش قسمت ہو کہ تمہارے رب نے تمہارا رزق پاک کر رہا ہے۔ زندگی کی تھکا دینے والی چیز ہے، اور جب تم تھک جاؤ تو اپنے رب کو یاد کرو، کیونکہ سکون تو صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لا حاصل کو اگر پانا چاہتے ہو تو سجدہ پڑھو، تہجد پڑھو، کیونکہ جو نصیب میں نہ ہو اسے تہجد کی مقدر میں لے آتی ہے۔ 4 چیزیں سنبھال کے رکھو، کامیابی تمہارے مقدر ہوگی، نماز میں دل کو، تنہائی میں سوچ کو،
محفل میں زبان کو اور راستے میں نگاہ کو۔ تمہاری تقدیر اتنی دفعہ بدلتی ہے جتنی دفعہ تم اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو۔ جب لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دیں تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام کا ذمہ دار خود لینا چاہتا ہے۔ جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو اسے خوب آزماتا ہے، بس تم صبر کرنا، کیونکہ صبر کرنے والوں کی منزل جنت ہے۔ تین طریقوں سے پریشانی خوشی میں بدل جاتی ہے۔ خاموش رہنا، خاموش رہنے سے پریشانی کم ہو جاتی ہے۔ صبر کرنا، صبر کرنے سے ختم ہو جاتی ہے۔ شکر کرنا، شکر کرنے سے خوشی میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ تین طریقوں سے پریشانی خوشی میں بدل جاتی ہے۔ حضرت کسی کے برے کہہ دینے سے نہ ہم برے ہو جاتے ہیں نہ اچھے۔ اپنی زبان سے ہر شخص اپنا ظرف دکھاتا ہے، دوسرے کا عکس نہیں۔ کسی دنیا کی دولت اللہ نے بھی دیتا ہے جنہیں وہ پسند نہیں کرتا، جبکہ دین کی دولت اللہ صرف انہیں دیتا ہے جنہیں وہ محبوب رکھتا ہے۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ اگر میری زندگی میں دکھ نہ ہوتے تو میں اپنے رب کے ساتھ دعاؤں کا رشتہ کیسے نبھاتا۔ اپنے دل کو خود سے زیادہ دور نہ کرو، چاہے وہ کتنے ہی غموں سے بھرا ہو۔ خدا اپنے خزانے میں ٹوٹے ہوئے دلوں اگر آپ زندگی اندازہ کرنے سے ماہر نہیں تو آپ بہت کچھ کھوئیں گے۔ سب سے پہلے اپنا سکون۔ کپڑے، شکل اور زبان کا ہمیشہ جھوٹ بولتے ہیں، انسان کی اصلیت وقت آنے پر پتہ چلتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا